وقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ واجب التکریم سامعین کرام، سورہ الفتح دی دو آیتاں 8 اور 9 میں خطبے دے آغاز پڑھی ہیں۔ پہلی آیت جڑا دا بیان کچھ اگے ایک جمعے ہو چکا، مگر دوسرا ٹکڑا رہ گیا، حالانکہ یہ بیان تو بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے پہلے حصے سے فرمایا نبی علیہ السلام دا اصل کام جڑا نا اس دنیا رسالت دا جڑا فریضہ ہے وہ 3 شاید۔ ایک تے بیان فرمایا شاہدن کہ اللہ نے اے رسول تینوں شاہد بنا کے بھیجا، گواہی دین والا، اعلان کرنے والا، لوگاں تے واضح کرنے والا۔ پیغمبر خدا دا کام ہے، ہر دور ہر نبی دا کام ہے حق دی شہادت دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حق انہوں دسیا نا انہوں ڈکلیئر کرے، واضح کر کے بیان کر دے، کوئی شاید جڑی وہ کمی چھڈ کے نہ دے۔ اس پاروں تو شاہد ہوں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اللہ گواہ ہے، رسول گواہ، فرشتے گواہ، سب دس دے کہ حق کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسے سے حق اور باطل کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا سی، اللہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھڈی۔ میدان عرفات جدوں کہ بہت بڑا مجمع سی عرب دا، نبی علیہ السلام نے پیشگی سارے عرب چ منادی کرا دی بے میرا آخری دیدار ہے، مینوں اللہ کی طرف اطلاع مل چکی ہے، اگلے سال تسی مینوں نہیں ویکھنا، جس نے ویکھنا وہ مکہ حاضر ہو جائے۔ تو مرد عورتاں جڑے سی نا تک لوگ بچے لے کے بھی آ گئے، بہت بڑا مجمع ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر میدان عرفات آخری خطبہ دیتا تے نال پوچھیا کہ کل قیامت دے دن میرے بارے اللہ نے پوچھنا تانوں کہ میں حق دی گواہی دیتی، جو حق اللہ نے میرے حوالے کیتا سی تانوں پہنچاتا، ہن گل کرو اس مجمع تے لوگاں سارے نے آکھیا اللہ دے رسول تو خیر خائی دا حق ادا کرتا، تیری طرفوں کوئی کسر نہیں رہی، جو پہنچانا سی پہنچاتا۔ آپ نے پھر 3 باری ہاتھ آسمان وال کر کے آکھیا اللہ مشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میرے کندھیاں دے جڑا بوجھ سی وہ میں اتار دیتا، میں اللہ دا دین انہوں دستا۔ تو پہلا کام تے کہ پیغمبر جڑا شاہد ہوئے، حق دی گواہی دے، جو حق اللہ تعالیٰ نے انہوں دسیا انہوں بالکل بیان کرے۔ اور دوسری بات تے اللہ نے فرمائی مبشر و نذیرا کہ مبشر ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم اپنی دے اچھے نتیجیاں تو آگاہ کرے کہ میریاں گلاں تے چلو گے تو پھر دنیا اور اگلی دنیا تہاڈی خوشیاں ہون گی، اچھے نتائج جڑے انہاں دی خبر دے تاکہ لوگ دے مطابق اپنی زندگیاں سوار لین، بدل لین کہ جدو اینے انعام ہے نا شاید تو سانوں یہ بھی رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ و نذیرا، اور نال تیسرا کام یہ کرے کہ جڑے پھر اس رستے تو ہٹ کے رستے گمراہی والے بے دینی دے کام انہاں دے بارے پوری طرح خبردار کر دے، بے زہر کھاؤ گے تو پھر ہلاکت ہے، یہ نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ یہ 3 پیغمبر خدا دے فریضے جو شہادت حق دے وہ کوئی کوتاہی نہ چھڈ کے دے، جو حق اللہ تعالیٰ نے وہ حوالے کیتا۔ اور ایڈا نازک مرحلہ سے اندازہ نہیں کر سکتے جنہ مقام اچا انہاں ذمہ داری جڑی کنی خطرناک ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آکھیا مینوں قرآن سنا، وہ سورہ نساء پڑھن لگ پائے، جدو اتنے پہنچنا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ اے پیغمبر خدا اس سے کی حال ہوگا جدو ہر امت تو ایک گواہ نو اسی کھڑا کریں گے نبی نو، اور انہاں لوگوں دے مقابلے تینوں گواہ بنا کے لیاواں گے، تینوں پوچھاں گے بے دین انہوں نے پہنچاتا، اور اگر یہ ذرا بھی کمی رہ گئی اور لوگوں نے ثابت کیتا بھی یہ مسئلہ تو سان نہیں دسیا تو لوگ بری ہو جانے ہیں، اللہ دے پیغمبر معاذ اللہ انہوں دا مواخذہ ہو جانا۔ تو نبی علیہ السلام آپ بے ٹپ ٹپانسو بے روئے اور فرمایا عبداللہ بس کر، اس تو سارا جہان ایک پاسے کھڑا، اللہ دا نبی ایک پاسے کھڑا، اور ان کو ایک گواہی منگی جا رہی، دین پہنچایا انہوں نے، کمی کوئی نہیں چھڈ کے گئے، مگر ہے کم جڑا بڑا ذمہ داری ہے۔ اور پھر مبشر اور نذیر کہ صرف اینا ہی نہیں کہ پیغمبر کو گلاں سن لو تو آرام نہ بیٹھ جاؤ، انہیں تو دس دیتا بیا کام کرو گے جے نتیجے بہت اچھے ہیں تھوڑے، اور یہ چیزاں کرو گے تو تباہی بربادی دے رستے ہے۔ ہن اگے اللہ تعالیٰ نے امتاں دا پھر کام دسیا، امتاں نوں کی کرنا چاہیے۔ ہر شے جڑی وہ ایک غرض ہوندی ہے، غایت ہوندی ہے، مقصد ہوندا۔ اے بلڈنگ تے کنا خرچ ہوا، بنیاداں اٹھائیاں، پلر بنے، چھتاں، سب کچھ، مقصد کی ہے سایہ ملے، گرمی تو بچاؤ۔ اگر کوئی عمارت جڑی ہے فائدہ نہیں دیندی تو بناؤندا کی فائدہ، ساری محنت آئے گی۔ ایک آدمی نے کھیتی بوئی، سب کچھ کیتا، اتنے بہت خرچ کیتا، بعد وہ جل گئی، نہ اس کھیتی تو کوئی شے اس کسان نو حاصل ہوئی، وہ بھی محنت کر تو ضائع۔ یہ جڑا سی اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے آنے کو شاہد ہے، مبشر وہ تقاضے بیان ہوئے پے، اور تقاضیاں تو امتاں غفلت کر دی،
ایک گروہ سے منافقین دا سی جڑے بہت اپنے آپ مسلمان ظاہر کرتے مگر وچوں نہیں سی منتے بھی یہ خدا دا پیغمبر ہے یہ تعلیم سچی ہے، وہ تو بالکل گئے گزرے سی۔ ایک دوسرا گروہ سی جڑے انے نہیں سی گئے گزرے، منتے سی اللہ دا رسول ہے مگر حق وہ بھی نہیں سی ادا کر، جنہ نبی دی گل مننی چاہیے وہ کوتاہی کرنی، کوئی کام کر لینا کوئی چھڑ لینا۔ یہ حال ہوں امت دا، بہت سارے لوگ تو انجی ہے جڑے انہوں نے ذرا کرے دے تو کوئی نہیں منتے کہ نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی رسول ہے، صرف ڈر دے نہیں اظہار کرتے۔ معاشرے ایسا طبقہ بہت بڑا پیدا ہو گیا بدقسمتی نا، جڑے جدید تعلیم پاروں بالکل الحاد دا شکار ہے، اندروں کافر ہے، صرف سارے نکاح رشتے نہیں بڑے ہے۔ یہ منافقین دا گروہ ہے۔ ایک وہ جڑے ایسے نہیں مگر گناہ گار ہے، دین تے عمل کوئی نہیں، صرف رسول اللہ دے نام دا کوئی دن منا لیا، خوشیاں کر لیاں، کردے کراؤندے کچھ نہیں۔ یہو جہے اسے بھی بڑے اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اس بل نہیں آؤں تسی اودیاں نعتاں پڑھو تے تعریفاں کرو، دی تعریف کرنی اللہ اور دے فرشتے ہی بڑے کافی ہے، تسی جڑے کام کرنے وہ تواڈے کرن دے کم آ۔ اور تقاضا جڑا ہوندا کسے اقرار دا یہ اصل شے ہوندی، تسی معاہدہ کردے کسے نوں دے پھر اگے تضمنات ہوندے آ، اس اقرار دے اندر کئی چیزاں چھپیاں ہوندیاں جڑیاں بے شک لفظاں دے نہ ہون مگر سارا جہان جاندا ہوندا۔ تسی یہ سادہ مثال سمجھ لو، بے نکاح دے موقع تے عالم اینا ہی پوچھدا بیا بچہ بیٹی میں تینوں دیتی اللہ میں قبول کی، ایک لفظ قبول دا بولدا، ادوں بعد میں کنے آ جاندی کم کہ انہوں مکان دے دے، انہوں خرچہ مہیا کرے، وہ جو جڑی اولاد ہوئے انہوں اپنا وارث منے، یہ سارا کچھ میں قبول کیا جی آ جاندہ جی۔ وہ بعد یار میں تو صرف اینا آکھیا قبول کیتا، اے رفڑ میرے گھر تسی کیوں پاتا کوئی نہیں منتا، آندے وہ قبول کیتے جی یہ سب کچھ چھپیا۔ اسی طرح جو تسی آنے ہیں کہ اسی اللہ دے رسول نے منیا تو من کے پھر چپ کر کے بہ رہیے کہ دین نہیں دا کوئی متحمل نہ انہوں برداشت کرتا، کچھ قدر نہیں ہے نہ اتھے قدر ہے